بات آئی ہوئی ہے کشمیر سے نا، تو ہماری جو ملاقات ہوئی ہے وہ دین کی نسبت سے ماشاءاللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بھی دو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے ماشاءاللہ پچھلے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمے کا جو پہلا جز ہے وہ یہ ہے کہ یقینوں کی تبدیلی، اور کلمے کا جو دوسرا جز ہے وہ یہ ہے کہ طریقوں کی تبدیلی۔ اب یقینوں کی تبدیلی کیا ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں۔ یہ سب باتیں ہم بظاہر مانتے تو ہیں، لیکن ہمارا دل یہ باتیں ماننے لگ جائے کہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اللہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کام بنا نہیں سکتا۔ اور کلمے کا جو دوسرا جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب کرے گا اور اللہ ہماری آخرت بھی کامیاب کرے گا، اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلیں گے تو اللہ ہماری دنیا بھی ناکام کرے گا اور آخرت بھی ناکام کرے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، رات کو سوتے تھے کون سی دعا پڑھ کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے کون سی دعا پڑھ کے اٹھا کرتے تھے، یہ سب باتیں ہماری زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ صحابہ کے طریقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی تو اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت بھی کامیاب کر دیں گے۔ اور یہ جو دعوت و تبلیغ والا کام ہے، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اور سب نے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کلمے کے نیچے زندگی گزارو، اللہ کا حکم مانو، نبی کے طریقے مانو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جنہوں نے وقت کی نبی کی بات کو مانا اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کلمے کے نیچے زندگی گزارو تو اللہ کامیاب کر دے گا۔ اب فرعون نے نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام کر دیا، دریا کے اندر ڈال دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور ختم نبوت کے صدقے یہ ذمہ داری ہم میں ملی ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں گے اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کا کہیں گے، خود بھی برے کاموں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی برے کام سے بچنے کا کہیں گے۔ تو یہ جو دعوت و تبلیغ والا کام ہے، اسی سلسلے میں ہماری آگے مسجد ہے، باغ والی مسجد ہے، تو اس میں جماعت آئی ہوئی ہے، تو آپ میں سے جب بھی کوئی فارغ ہو تو اس میں ہمارے ساتھ آ جائیے گا، خود بھی ملے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور عصر کا بیان ہوگا اس میں بھی بیٹھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کریں گے نا کوشش انشاءاللہ، اور سب انشاءاللہ آپ جماعت میں وقت لگائیں۔